پاکستان کی سیاست کو جتنا پریڈکٹ کرنا اب آسان ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھا۔ پہلے گیم کے اندر بہت سارے پلیئرز ہوا کرتے تھے، بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھیں، بہت سارے کردار ہوا کرتے تھے جن کو آپ کو پریڈکٹ کرنا پڑتا تھا، جن کے بارے میں آپ کو کچھ کنکلیوڈ کر کے ان کی گیم کو سمجھ کے بتانا پڑتا تھا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس دھارے پہ جو ہے وہ بہہ رہی ہے یا اس کی ڈائریکشن فیوچر میں کیا ہو سکتی ہے۔ مگر پچھلے 2-3 سال سے یہ پریڈکشنز اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کو بتا سکتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہے، پاکستان کی فیوچر کی سیاست کیا ہوگی۔ ہم نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاست صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان وہ پہلے بڑے سیاستدان ہیں جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ انہوں نے تب سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی جتنی بھی باتیں تھیں یا ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں یا جو بھی وہ اقدامات کر رہے تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے تھے۔ مطلب وہ اس چیز کو بھانپ کر اب پی ٹی آئی کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ یہ بات ہم نے آپ کو تب بتا دی تھی اور تب ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص یا جو سیاستدان اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بغلول ہے یا پھر وہ کسی بیرونی قوت کے اشاروں پر یہاں پر کام کر رہا ہے، چاہے پھر وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے یا کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی سیاستدان ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 80-90% لوگ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ ایک ہی جماعت کو فالو کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب جتنی بھی سامراجی قوتیں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے آج بھی وہی کیا جو وہ 3 ماہ پہلے کر رہے تھے، یا جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر سیاست کر سکیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست کا ایک ہی بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ ملنا ضروری ہے۔ اس چیز کا ادراک ان کو کے پی کے اندر ہونے والے حالیہ الیکشنز میں بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے کلوز نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے ہیں تو مستقبل میں شاید وہ کے پی کے سے 1 سیٹ بھی نہ جیت سکیں۔ ابھی تو شاید 2-4 سیٹیں ہیں ان کے پاس، وہ پھر بھی کہیں سروائیو کر رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ حالات اور زیادہ ان کے اگینسٹ چلے جائیں گے اور ان کی جو تنظیم سازی ہے، جو ان کا مشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ جائیں، ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق ہونا ضروری تھا۔ اور یہ جو حالیہ جتنی بھی آئینی ترامیم لائی گئی تھیں، کوئی 50-55 کے قریب، یہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو اور زیادہ ٹائٹ کرنے کے لیے تھی، عوام کی آواز نہ نکلے اس چیز کا بندوبست تھا۔ لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات وہ عوام ہے، عوام نے اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کیا۔ جیسے یہ ترامیم سامنے آئی ہیں تو اس کے اوپر کچھ صحافیوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے، اور ابھی بھی یہ جو ترامیم رک گئی ہیں، کچھ پیارے صحافی ہیں وہ ابھی کسی بڑی طاقت کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں بڑا ملک تھا اس نے آ کے انٹرفیئر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ترامیم جو ہیں وہ رک گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ترامیم صرف ایک ہی شخص کی وجہ سے رکی ہیں، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان۔ اس وقت قوم کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جس طرح سے پچھلے 1.5 سال سے لڑ رہی ہے، اپنی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اس کو کنٹینیو رکھے۔ اس جنگ میں وہ فتح حاصل کر چکے ہیں، صرف اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ اناؤنسمنٹ کے لیے آپ کو تھوڑی سی جدوجہد اور کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔